ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے جس چیزوں کی طرف دعوت دی ہے ان پر سب سے پہلا عمل کرنے والے خود اہل بیت تھے، کیونکہ اہل بیت قرآن ناطق تھے، زندہ قرآن تھے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کر کے امت کے سامنے نمونے پیش کیے۔ ان میں سے ایک اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے مذہب اہل بیت میں۔ ایسا ہی ایک مصنف لبنان کا، جس نے بہت سال پہلے کی بات ہے، 50-60 سال پہلے مقابلہ ہوا حوزہ نجف کی طرف سے کہ علی کے بارے میں بہترین کتاب لکھنے والے کو انعام دیں گے۔ تو سارے شیعہ سنیوں کے درمیان اس عیسائی نے سب سے بہتر کتاب لکھی۔ کتاب بھی یقیناً اس کے ترجمہ بھی اردو میں ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ اس مصنف سے پوچھا آپ کی نظر میں تشیع کو ایک کلمے میں بیان کرنا چاہے تو کیا بیان کریں گے؟ کہا کہ تشیع یعنی اخلاق، اخلاق، تشیع اخلاق۔ آپ شیعہ علاقوں میں جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں جو لوگ ان کے خون کے تشنہ ہیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی سیرت کا نتیجہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے سوچا اپنے پاس ایک سوال کہ یہ کیسے بات ہے، دشمنان اہل بیت ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اہل بیت جب اقتدار پر آتے ہیں ان پر احسانات کرتے ہیں۔ یہ شاعر تھا، سو گیا، عالم خواب میں پیغمبر خدا کو دیکھا۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ البتہ یہ آدمی شاعر نہیں تھا، پیغمبر خدا نے فرمایا تم فلان شاعر کے پاس جاؤ، اس کے پاس تمہارے سوال کا جواب۔ جیسے ہی نیند سے اٹھا، آدھی رات کو نیند سے اٹھا تھا، چلا گیا۔ پیغمبر نے عالم خواب میں کہا تھا، اسی لیے شاعر کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں نے ایسی خواب دیکھی۔ تو رو پڑا، کہا کہ میں نے یہ شعر آج رات ہی کہا ہے، کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ تو یقیناً یہ خواب سچی خواب ہے، رؤیا صادقہ ہے۔ اس میں یہی کہا تھا، ملکنا وکان العفو منا سجیتا۔ آل محمد کی زبانی، جب ہم اقتدار پر آئے، جب حکومت پر ہم آئے، عفو کرنا ہماری عادت تھی، ہماری طبیعت تھی۔ ملک تم وسال بالدم الافطح، لیکن جب تم اقتدار پر آئے خون کی ندیاں جاری ہو گئی۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے۔ پاک ہستیوں سے پاکی اور طہارت کا توقع ہے، ناپاک لوگوں سے ناپاکی کا توقع ہے۔